قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون۔ سورة المؤمنون آیت نمبر 78 ضرور دیکھیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، قاف پر ہے، لام ساکن پہ اظہار ہے۔ قل هو الذی، ہاں اقصی حلق سے ادا کریں گے، وہ کو الذی کے لام سے ملائیں گے، ذال نرمی سے ادا ہوگا، یائے مدہ کے بعد حمزہ ہے جس کی وجہ سے مد منفصل ہے۔ هو الذی انشأکم، نون ساکن کے بعد شین آنے کی وجہ سے اخفاء ہے، نون کے بعد چھپائیں گے، شین حمزہ جلدی ادا کریں گے، کم کاف باریک ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، وجعل جلدی ادا کریں گے سب حرفوں کو، لکم لام کاف باریک ہے، میم ساکن تھا لیکن اب ملانا ہے تو پیش لکم السمع، میم کو السمع کے سین سے ملائیں گے، ادغام شمسی ہوگا، میم ساکن پہ اظہار عین وسط حلق سے جلدی ادا کریں گے، والابصار میں لام پڑھا جا رہا ہے، یہ اظہار قمری ہے، با ساکن پہ قلقلہ ہے، صاد پر ہے موٹا پڑھیں گے، اس کا الف مدہ بھی پر پڑھیں گے، را بھی پر پڑھیں گے، والافئدہ میں لام ساکن پہ اظہار قمری ہے کیونکہ آگے حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، جیسے ابصار جیسے افئدہ دونوں میں حمزہ ہے، اس لیے دونوں جگہ لام پڑھا جا رہا ہے۔ فا ساکن پہ حمز ہے، اس میں سانس جاری رہتی ہے، حمزہ یا کی شکل میں ہے، اس کو جلدی اور معروف پڑھیں گے، دال کو تائے مربوطہ سے ملا دیں گے وقفاً تو والافئدہ ہو جائے گا، ہاں ساکن پہ سانس توڑ دیں گے، حمز ہوگا، ملانا ہے تو والافئدہ تا پر زبر ہے وہ پڑھنی ہوگی، قلیلہ میں قاف پر لی یا مدہ لام باریک، پھر لام باریک اور تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، قلیلا ما غنہ ہوگا، ما الف مدہ ہے، تشکرون شین ساکن ہے اور اس پہ حمز ہے، تفشی ہے، آواز میں پھیلتی ہے، سانس جاری رہتی ہے، کاف باریک ہے، را پر ہے، را کو لمبا کریں گے، ما تشکرون نون ساکن پہ اظہار ہوگا۔ آپ کہیے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔